اللہ رب العزت نے اپنے اس قرآن میں ایسی تاثیر رکھی کہ جنہوں نے قرآن کریم کو سنا صدق دل کے ساتھ، اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کو پلٹ دیا۔ میں چند واقعات عرض کروں گا جس سے اندازہ ہوگا قرآن کریم میں اللہ نے کیسی تاثیر رکھی ہے۔ سب سے پہلا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مشہور واقعہ علامہ ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ عمر کہاں کا ارادہ؟ کہا معاذ اللہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا ذرا اپنے بہن کی گھر کی تو خبر لو، وہ بھی ایمان لے کر آئی ہیں۔ حضرت عمر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی ہے تو وہ قرآن کریم کے اوراق کو ان کے بنوئی اور ان کی ہمشیرہ چھپا دیتی ہیں۔ حضرت عمر اندر آتے ہیں، غصے میں اپنے بنوئی کو بے تحاشا مارتے ہیں، آخر اپنی بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جب مارنے لگتے ہیں ان کے جسم سے بھی خون بہتا ہے، حضرت عمر کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا میرے سامنے بھی پڑھو، تم کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور تم ناپاک ہو۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور جب ان کے سامنے سورہ طٰہٰ یا سورہ حدید کی ابتدائی آیات پڑھی گئی، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور یہی قرآن حضرت عمر کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ تو دیکھیں حضرت عمر ایمان لے کر آئے تو اللہ رب العزت نے ہدایت کا ذریعہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بنایا اور دوسری چیز قرآن کی تلاوت کو بنایا۔ جب مکہ میں ظلم و ستم زیادہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی۔ صحابہ کرام نے سب سے پہلی ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف۔ جب یہ لوگ حبشہ میں پہنچے تو اس وقت نجاشی حکمران تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو، کیوں آئے ہو؟ حضرت جعفر نے وہاں اسلام کی حقانیت پہ تقریر کی۔ انہوں نے کہا پہلے ہم سود کھاتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ہم عورتوں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، ہمارے ہاں زنا اور شراب عام ہو چکی تھی، ہمارے ہاں جھوٹ پر زندگی گزرتی تھی، لیکن وہ نبی آیا جس نے ہمیں سچائی کا حکم دیا، بیٹیوں کے حقوق بتائے، ماں کے حقوق بتائے۔ حضرت جعفر طیار نے تقریر کی، اس کے بعد انہوں نے سورہ مریم تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جب سورہ مریم حضرت جعفر تلاوت کر رہے تھے، نجاشی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے اور جو اس کے وزراء تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگ گئے، اور یہ سورت کا پڑھنا نجاشی کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ تو دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیسی تاثیر رکھی کہ ایک بادشاہ کی زندگی پلٹ گئی، اس کے وزراء کی زندگی پلٹ گئی، تو ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کی تاثیر نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 آدمی آئے، حضور سے فرمایا آپ جو دین لے کر آئے ہیں یہ دین ہمیں بھی بتائیں یہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ حضور سورہ یاسین پڑھتے رہے، وہ سنتے رہے۔ اب تلاوت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کو جو اللہ نے آواز دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت وحی ہے، آپ پر وحی خود نازل ہوتی تھی، اللہ نے نہایت خوبصورت آواز دی تھی، تو حضور کی تلاوت سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور یہ 70 کے 70 آدمی مسلمان ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب ان لوگوں نے سنا رسول سے وہ جو رسول پہ نازل کیا گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور وہ جان گئے کہ یہی قرآن حق ہے۔ انہوں نے کہا یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور تو ہمیں لکھ دے گواہوں میں سے۔ تو دیکھیں یہ 70 آدمیوں کے ایمان لانے کا ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ جنات کی پوری جماعت جو مسلمان ہوئی ہے وہ قرآن کریم سن کر مسلمان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلہ پر تھے اور آپ فجر کی نماز میں قرآن کریم تلاوت کر رہے تھے۔ جنات کی جماعت وہاں سے گزری تو یہ ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، کوئی انسان کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو یہ سارے خاموش ہو کر سننے لگے۔
قرآن کریم میں سورہ جن میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور سورہ احقاف میں بھی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب جنات کی جماعت گزری انہوں نے قرآن کریم کو سنا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب یہ لوگ آئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب تلاوت مکمل ہو گئی تو یہ لوٹ کر آئے اور اپنی قوم کو ڈرانے لگے۔ تو جنات کی جو جماعت مسلمان ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر مسلمان ہوئی۔ اس سے اندازہ کیجئے اللہ رب العزت نے تلاوت میں کتنی تاثیر رکھی ہے کہ جنات کی ہدایت کا ذریعہ بھی تلاوت ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور مغرب کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے اور میں یہ سورہ طور سنتا رہا، حضور پڑھ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو قرآن کریم کی تلاوت نے ان پر اتنا اثر کیا، حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہو جاؤں۔ اسی موقع پر جبیر ابن مطعم مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے تلاوت کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کو سن کر انسان اپنے مذہب کو تبدیل کر دے سوائے قرآن کریم کے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس کا خلاصہ بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ قرآن کی ایسی فصیح آیت ہے کہ اس میں مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ اس میں 3 اوامر ہیں، 3 نواہی ہیں۔ اس لیے مفسرین نے لکھا اگر قرآن کریم میں کوئی اور حکم نہ بھی آتا، کوئی صورت اور نازل نہ بھی ہوتی، یہ ایسی جامع آیت ہے کہ اس میں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ انہوں نے صرف قرآن کی یہ آیت سنی اور حضرت جو عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ ایک اعرابی کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اس نے یہ آیت پڑھی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، خوب کھول کر وضاحت سے بیان کرو جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا۔ تو وہ دیہاتی اعرابی سجدے میں گرا اور اس نے سجدہ کیا۔ کسی نے پوچھا تو کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ وہ چونکہ مسلمان نہیں تھا اس نے کہا میں اس کلام کی فصاحت کو سجدہ کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں جو فصاحت اور بلاغت ہے ہمیں تو چونکہ پتہ نہیں ہے، ہم قرآن کے ترجمے سے واقف نہیں، تشریح سے واقف نہیں، ہمیں معلوم نہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ رب العزت پورے قرآن میں 1 کم 90 مقامات پر ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں۔ اے ایمان والو ہمیں کچھ پتہ نہیں، زندگی گزر گئی، ہم نے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھا، تشریح نہ پڑھی۔ دنیا کی کتابوں کو کتنا وقت دیتے ہیں، اللہ کے قرآن کے لیے دن میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے۔ آدھا گھنٹہ آج مسلمان قرآن کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے جو قرآن پڑھا بچپن میں وہی غلط سلط پڑھتا رہتا ہے، تلاوت کو درست کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ اعرابی سجدے میں گرا، قرآن کریم کی فصاحت کو اس نے سجدہ کیا۔ عتبہ بن ربیعہ مشرکین کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور کو لالچ دینے لگا۔ آپ سے کہا کہ اگر تمہیں دولت چاہیے میں تمہیں دولت دیتا ہوں، تم اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور اگر تم یہ چاہو کہ عرب کی کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح تو ہم آپ کا نکاح کرا دیں گے، بادشاہت چاہیے ہم آپ کو سلطنت دے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھہرو، میری بات بھی سن لو۔ انہوں نے کہا سناؤ۔ حضور نے سورہ حامیم سجدہ عتبہ بن ربیعہ کے سامنے پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی، عتبہ یوں اپنے ہاتھ کو اپنی تھوڑی کے نیچے رکھ کر حضور کو دیکھنے لگ گیا۔ آپ پڑھتے رہے۔ جب آپ نے تلاوت مکمل کی یہ اٹھ کر واپس آیا اور اس نے مشرکین سے کہا میں نے محمد سے ایسا کلام سنا ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ سحر ہے، نہ وہ مجنون ہے، نہ وہ دیوانے ہیں، ایسا کلام میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ یعنی دشمن بھی ہوتا تھا
لیکن قرآن کی ایسی ہیبت، قرآن کا ایسا جلال ہے کہ ہر ایک کے دل پر یہ اثر انداز ہونے والا ہے۔ اگر آج ہم کہیں کہ قرآن ہم پر کیوں اثر نہیں کر رہا، ہمارے دلوں پر گناہوں کا زنگ لگ چکا ہے۔ جب گناہوں کا زنگ لگ جائے نا، پھر ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن۔ دلوں کو زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی لگ جائے۔ اگر یہ زنگ اتارنا ہے، انسان کثرت سے تلاوت کرے، موت کو یاد رکھے، اللہ دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے۔ ابن مقنع ایک عیسائی گزرا ہے۔ یہ وہ انسان تھا جو کہتا تھا میں قرآن کریم کے مثل لے کر آؤں گا، ابن مقنع۔ بعض نے اس کا نام ابن مقفع ذکر کیا۔ روح المانی میں علامہ آلوسی نے بھی یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اس نے کہا تھا میں قرآن کریم جیسی کتاب لکھوں گا۔ اب یہ آیتیں لکھتا، پھر دیکھتا قرآن کے مثل ہے یا نہیں، پھر اسے پھاڑ دیتا، پھر لکھتا، پھر پھاڑتا۔ ایک دفعہ اس نے کچھ لکھا، لکھنے کے بعد ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ ایک بچہ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور گھر کے اندر دیوار میں کھڑکی تھی، کھڑکی سے آواز باہر آ رہی تھی۔ اس شخص نے باہر قرآن کی یہ آیت سنی، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ ان آیات میں اتنی فصاحت اور بلاغت ہے کہ علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علامہ آلوسی نے ذکر کیا ہے پورا فن بلاغت قرآن کی اس ایک آیت میں موجود ہے۔ تو چونکہ وہ فصاحت تو سمجھتا تھا، قرآن کی بلاغت کو جانتا تھا، اس ایک آیت کو سنا اور وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ اس نے کہا جس کتاب کی ایک آیت میں اتنی بلاغت ہو، اتنی فصاحت ہو، اس کتاب کی پورے قرآن میں کتنی بلاغت ہوگی۔ اس نے کہا میں قرآن کے مثل کتاب نہیں لا سکتا۔ ہم تو چونکہ فصاحت کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم نے تو بس قرآن کو ایک برکت کی کتاب سمجھا ہے۔ کوئی بیمار ہے تعویذ بنا لو، کوئی مر گیا ہے تیجے 40ویں میں تلاوت کر دو، کوئی پیسے نہیں دے رہا تو مسجد لا کر قرآن پہ پیسے رکھ دو، کوئی نیا گھر بنایا بچوں کو بلا کر برکت کے لیے تلاوت کرا دو، بچی کو رخصت کرنا ہے قرآن کے سائے میں کر دو۔ ہم نے تو قرآن کو اس لیے رکھا، یہ قرآن تو زندہ انسانیت کی ہدایت کی کتاب تھی۔ حضرات سلف نے اتنی محنت کی قرآن پر، 2 لاکھ سے زیادہ تفسیریں قرآن کی لکھی گئی۔ قرآن کریم پر اتنی اہل علم نے اس کی خدمات کی، اور قرآن کو وہ لوگ اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی تاثیر کے ایسی رکھی ہے کہ بہت سے لوگ اسے سن کر ایمان لے کر آئے۔ مولانا رحمت اللہ کرانوی کی کتاب ہے ازالۃ الشکوک، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ملا علی قوشجی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم گزرے، ایک یہودی کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا۔ یہودی کو یہ قائل کرنے لگے لیکن وہ قائل نہیں ہوتا تھا۔ 1 مہینے تک ان کی بات چلتی رہی لیکن وہ یہودی نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا۔ 1 مہینے کے بعد کسی دن یہ ملا علی قوشی تلاوت کر رہے تھے تو اچانک وہ یہودی پیچھے سے آیا، ان کو پتہ نہیں تھا، اور وہ ان کی تلاوت سننے لگ گیا۔ یہ پڑھتے رہے، وہ سنتا رہا، یہاں تک کہ جب تلاوت اس کی مکمل ہوئی وہ اس کے سامنے آیا اور یہود کے اس عالم نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ ملا علی قوشجی نے کہا 1 مہینے سے مناظرہ کر رہا ہوں اور آپ ایمان نہیں لائے، اور آج آپ خود بخود ایمان لے کر آ رہے ہو۔ اس یہود کے عالم نے کہا کہ تمہاری جیسی بری آواز میں نے کسی کی نہیں دیکھی، یعنی تمہاری آواز بڑی ہی بری آواز ہے، لیکن آج تم قرآن پڑھ رہے تھے اور میں پیچھے سن رہا تھا، لیکن جب تم پڑھ رہے تھے تو مجھے سرور آ رہا تھا، خوشی مل رہی تھی اور میرے دل کو سکون مل رہا تھا۔ تو میں نے کہا جس انسان کی آواز اتنی بری ہو وہ پڑھے، اس کے پڑھنے سے اتنا سکون ملتا ہے، جس کی آواز خوبصورت ہو اس میں کتنا سکون ہوگا۔ یہ بات میرے ایمان کا ذریعہ بن گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کسی کتاب میں یہ اعجاز نہیں رکھا جو اللہ نے اس میں رکھا۔ امام ابن ہشام کی کتاب ہے سیرت ابن ہشام، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا۔
یہ تین بڑے کفار تھے، ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریق۔ یہ تینوں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تلاوت کرتے تھے، تو یہ لوگ تینوں چھپ کے آ جاتے، ایک طرف کونے میں ایک بیٹھتا، دوسری جگہ دوسرا بیٹھتا، تیسری جگہ تیسرا بیٹھتا۔ یہ ایک دوسرے کو بتاتے نہیں تھے۔ حضور رات کو تلاوت کرتے تو یہ باہر سنتے رہتے۔ ایک دن ایسا ہوا یہ اٹھ کے جانے لگے، اندھیرا تھا، اتفاق سے ان کی آپس میں ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا کہ صبح تو محمد کو برا بھلا کہتے ہو اور رات کو آ کر محمد کی تلاوت سنتے ہو۔ تو انہوں نے کہا چلو آئندہ نہیں آئیں گے، لیکن پھر برداشت نہ ہوا، اگلے دن پھر یہ چھپکے سے گھر نکل کر آ گئے اور یہ تینوں مختلف جگہوں پر بیٹھ کر چھپ کے سننے لگے۔ پھر جب حضور کی تلاوت پوری ہوئی تو یہ جانے لگے، اتفاق سے پھر ان کی ملاقات ہو گئی، پھر ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ چند دن گزرے، تیسری مرتبہ پھر یہ لوگ آئے، بیٹھے اور تلاوت سنی، جانے لگے، پھر ملاقات ہو گئی۔ تو تیسری دفعہ جب ہوئی تو اگلے دن یہ اخنس بن شریق ابو سفیان کے پاس گیا، کہا صبح تو تم لوگ کہتے ہو ایمان نہ لے کر آؤ، یہ محمد مجنون ہے، معاذ اللہ ساحر ہے، رات کو تم محمد کا کلام سنتے ہو، سچ بتاؤ بات کیا ہے؟ ابو سفیان نے دبے الفاظ میں کہا کہ محمد جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے، محمد جو پڑھتا ہے اس کا مثل کوئی نہیں، اور اس کے سننے سے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں اپنی بادشاہت کا ڈر ہے اس لیے اب ہم محمد پہ ایمان نہیں لاتے۔ ابو سفیان اگرچہ بعد میں ایمان لے آیا تھا لیکن اس وقت نہیں لایا۔ اب یہ اخنس بن شریق ابو جہل کے پاس گیا اور اس سے کہا تم اتنی مخالفت کرتے ہو اور رات کو ان کا کلام بھی سنتے ہو؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ بات یہ ہے، ہمارا قبیلہ الگ ہے، محمد کا قبیلہ قریش الگ ہے، جس چیز میں بھی یہ لوگ آگے بڑھے ہم نے ان کا مقابلہ کیا۔ ان لوگوں نے سخاوت کی، ہم نے بھی سخاوت کی، انہوں نے غریبوں میں مال تقسیم کیا، ہم نے بھی تقسیم کیا، انہوں نے بیواؤں کو گھر دیے، ہم نے بھی گھر دیے، یہ لوگ لڑائی میں آگے نکلے، ہم بھی نکلے، یہ شاہ سوار بنے، ہم بھی شاہ سوار بنے، انہوں نے مقابلے کے دوران مقابل کو قتل کیا، ہم نے بھی قتل کیا، لیکن اب ان میں ایک نبی آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اب ہمارے اندر تو کوئی نبی نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، باقی محمد جو پڑھتا ہے وہ ٹھیک پڑھتا ہے۔ یعنی یہ وہ شہادت تھی، یہ وہ گواہیاں ہیں کہ جو دشمن بھی زبان سے کہہ رہا ہے کہ محمد جو کلام لے کر آیا اس کا مثل نہیں۔ تو میں نے یہ چند واقعات عرض کیے قرآن کریم کی تاثیر کے، کہ دنیا کی کسی کتاب میں وہ تاثیر اللہ نے نہیں رکھی جو اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام مقدس میں رکھی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ لے کر آئیں اور اپنی زندگی کا حصہ قرآن کی تلاوت کو بنائیں۔ میں آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کسی اور کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 671 ہجری، تفسیر قرطبی میں انا نحن نزلنا ذکر کے ذیل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ مامون الرشید کا دور تھا، مامون ہر سال ایک محفل منعقد کرتا تھا جس میں یہود کے علماء کو بھی بلاتا، نصارہ کے بھی، مسلمان علماء کو بھی بلاتا تھا، اور آپس میں باس مباحثہ ہوتا، علمی گفتگو چلتی۔ ایک یہود کا عالم تھا، اس نے جب مامون کے سامنے گفتگو کی تو بڑی فصیح بلیغ گفتگو کی۔ مامون الرشید اس سے بڑا متاثر ہوا۔ مجلس ختم ہوئی، مامون نے اسے قریب بلایا اور بلا کر اسلام کی دعوت دی کہ بھئی تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن وہ مسلمان نہ ہوا۔ اگلے سال جب دوبارہ مجلس منعقد ہوئی تو مامون الرشید نے دیکھا کہ وہی آدمی جو گزشتہ سال یہودی تھا مسلمان ہو گیا اور اسلام کی حقانیت پہ اب دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، اسلام کی حقانیت پہ دلائل دے رہا ہے۔ مامون بڑا خوش ہوا اور مجلس کے بعد اسے قریب بلایا، انعامات دیے، کہا بھئی تم نے اپنا یہودی مذہب کیوں چھوڑا؟ گزشتہ سال تو تم نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس نے واقعہ سنایا، اس نے کہا میں جیسے یہود کا بڑا عالم ہوں ویسے میں کاتب بھی ہوں، میں اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا کہ سچی کتاب کون سی ہے، تو میں نے سب سے پہلے تورات کے 3 نسخے اپنے ہاتھ سے لکھے۔ لکھنے کے بعد میں نے بعض جگہ میں کمی کی، بعض جگہ میں اضافہ کیا، لیکن میں نے ظاہر میں اس کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا منقش بنایا،
یہود کے علماء کے پاس لے کر گیا، انہوں نے دیکھا تو بڑے خوش ہو گئے، ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر انہوں نے مہنگے داموں میں مجھ سے خرید لیا، کسی نے یہ نہ کہا کہ اس میں کمی بیشی ہوئی ہے۔ پھر کہتے میں نے چند مہینے میں انجیل کے 3 نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے، اور میں نے ظاہر میں اسے بڑا خوبصورت بنایا، اور اندر میں نے کمی زیادتی کی، تبدیلیاں میں نے بہت کر دی۔ اور جب میں نصارہ کے علماء کے پاس لے کر گیا، انہوں نے بھی ظاہر کی خوبصورتی کو دیکھا، بڑے خوش ہو گئے اور مجھے بڑی رقم دی، اور خوشی سے مجھ سے وہ 3 نسخے لے لیے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کمی کی، یہ اضافہ کیا۔ پھر کہتے میں نے سوچا میں قرآن میں بھی تبدیلیاں کروں، تو میں نے قرآن کے 3 نسخے لیے، اپنے ہاتھ سے لکھنا شروع کیا، اور میں نے بعض جگہوں میں کمی کی، بعض میں اضافہ کیا، بعض جگہ آیات کو بالکل چھوڑ دیا، ظاہر میں خوبصورت بنایا۔ مسلمان علماء کے پاس لے کر گیا کہ بھئی یہ تم مجھ سے ہدیے میں خرید لو۔ انہوں نے پوچھا بھئی تو کون ہے؟ کہا میں غیر مسلم یہودی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، کہیں اس میں کمی بیشی تو نہیں ہوئی، اس کے بعد ہم تجھے تیرا ہدیہ دیں گے۔ اس نے کہا میں کب آؤں؟ کہا تم چند دنوں کے بعد آ جاؤ۔ یہ یہود کا عالم کہتا ہے میں چند دنوں کے بعد گیا تو جس جس جگہ میں نے کمی کی تھی، جس جگہ میں نے اضافہ کیا تھا، جن جگہ میں نے آیات کو چھوڑا تھا، ان مسلمان علماء اور قراء نے ان تمام جگہوں کی نشاندہی کر دی کہ یہاں آپ نے غلط لکھا، یہاں اضافہ کیا، یہاں کمی کی، یہاں آیت کو چھوڑا۔ تو میں سمجھ گیا یہ قرآن اپنی اصلی حالت پر ہے، ورنہ ان کو پتہ نہ چلتا میں نے کہاں کمی زیادتی کی۔ اس واقعے کے بعد وہ ایمان لے کر آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ اعجاز رکھا، اس وقت سے لے کر یہ اپنی اصلی حالت میں ہے۔ تو آج میں نے عنوان اس لیے رکھا کہ آج ہم اپنی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت کو لے کر